بات فرما لو سفر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر لجائد جدہو آنا لکاف النوائب کلہم من وغم من سین جلی بے علی بے علی بے علی یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفِ صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم من الأولين والآخرين مجلس ازادی مقبولیت واسطے و آواز بلند صلوات بانیان مجلس جمیع مرحومین بالخصوص جنازہ سال ثواب کی مجلس ہے اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار واعظین ذاکرین شہداء بانیان ماتمیان عزاداران اور وہ بختان لے لوگ جنہیں اس علاقے امام بارگاہ ماندیاں بنیادہ رکھیاں عزداری دی بنیادہ رکھیاں یا حسین یا صدامہ بلند کی دیاں پاکاں دے زیر سایہ چلے گئے ان سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تو معزز اور محترم شفا عزیزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عظیم ازادار سارے زیرک چہرے دو بندے دی ہائے میں سنی باقی شاید سنیا نہیں تے شالا کسی دی تھی دکھی نہ ہو کوئی ہائے کرے نہ کرے کسی دا آنسو ترے نہ ترے پتہ اس سے پیوں نو ہوندہ ہے جدی تھی دکھی ہوئے اور میری طرف ہوئے چند جملے ذہن محفوظ کرو صبح دی نماز تو بعد مسلط بے کہ جو رومن دے دل ہوئے اے جملے درا کے رو سکتے ہو کہ خاندان اہل بیت دی اپنی قسمت انان دی ہار دی دکھی ہے میں گن دینا ٹھٹا ساتھ برے پاک رسول دی تھی دکھی جتنے دن بابے تو بعد جیندی رہی تڑپ دی رہی ایک بھی سکھ تسان آیا آخر ترائے جماعتی اسانی دکھاں تو جند چھڑا گئی تو قرآن مجید تے ہاتھ رکھ کے آکھ سکتے ہیں قبرت بھی کسے آرام نہیں لین دیتا بابا جی اینن متوجہ کرے ہیں تھوڑے جائے تھے آج ہوئے چلو تھے چھوڑ دو مولا علی علیہ السلام دیاں دکھی بزارہ دربارہ دے زندانہ ضرور دیاں رہی ہیں اگلے دو جملے دے تو ہائے نہ نکلی تو ضمیر پریشان ہو سی امام حسن دیاں دکھی جنہاں زندگی بار بابے دے جنازے چ لگے ہوئے تیر نہ بھلے تے امام حسین دیاں تے دکھاں دی حد موک گئی تے ستویں امام دیاں رول گئیاں کوئی کدائیں
قبراں نال قبراں نہ رلیاں صد مرے دیاں ٹر گئیاں ہائے رضا ہائے رضا ہائے رضا تیرے پاک سین نوس تے اجرے تے لٹے گھر دا پرسن دے میں تشریف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو گئے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن مع علي وعلي مع القرآن صلوات پہلے تو کریم اللہ دا لکھ شکر ہے سال بعد اس مجلس تھوڑی پھر زیارت نصیب ہو گئی تھوڑی طرف کوئی پذیرائی نہیں مل رہی میں آپ اللہ دا شکر پہ ادا کروں کریم دا شکر ہے کہ سال بعد تھے تھوڑی زیارت نصیب ہو گئی تو محبت مودت ولایت مولا علی علیہ السلام دی نصیب رہے کریم کربلا دیاں زاداریاں نصیب رہیں مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ اللہ کل شین قدیر اللہ عزاداران دی تے عزاداری دی حفاظت فرما آواز میری آ رہی ہے جی اچھا شکریہ شکریہ میرے پہلے جناب نے بہت آسان انداز خطاب سماعت فرمائے اور جتنی انہیں محنت نال خطاب پیش کیتے تو اتنی ہی پذیرائی فرمائی جنہ لوگوں نے ظرف پر ہو گئے اٹھ کے چلے گئے جنہیں تشریف فرماؤ انہاں دے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی دعا گو بھی ہاں تو شکر گزار بھی میں تھوڑے ذہن تبدیل نہیں کیتا انہوں نے بھی اس حدیث سے بحث کی تھی میں تھوڑے جیس تو دوسرے راستے تے لے کے اس حدیث کے بارے چند مطالب جناب تک پہنچانا چاہنا جڑے مشکل نہیں ہونے بالکل آسان داد نہیں دینی صرف چہرے تے رونق رکھنی چونکہ نفسیات دا مسئلہ بھی اے جا سن دیئے اے جا ٹھر دیئے اے جا کھل دیئے بس اتنا احسان کرنا تو سا میرے تے تھوڑی تھوڑی چہرے تے رونق رہے میں نے سکون رہے کہ یہ سارے احباب میری سادہ سادہ جی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں حدیث تو مولانا نے کئی دفعہ پڑھ لی میں جس رستے دے اس حدیث کے بارے گزارشات پیش کرنا چاہنا ہوئے کہ اللہ دی ساری کائنات
قرآن ایک ہے. قرآن مکہ معظمہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، کربلا محلہ جاؤ، نجف اشرف جاؤ، مشہد مقدس جاؤ، قوم جاؤ، لکھنؤ جاؤ، لاہور جاؤ، کراچی جاؤ، بریلوی دے گھر جاؤ، دیوبندی دے گھر جاؤ، اہل حدیث دے گھر جاؤ، شیعہ دے گھر جاؤ. اور میں مسجدہ گرنیاں نے، مسجد صدیقیت جاؤ، مسجد فروخیت جاؤ، مسجد عثمانیت جاؤ، تو نہیں دل میں پڑھ دے. اچھا نہیں، اصل میں سمجھ رہا نا کہ سیرک لوگ ہیں. میں پہلے بھی سے موضوع گفتگو ہو گئی، پھر وہ آج حدیث پڑھی گئی. ایک کیڑا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. پھر سنو جی، قرآن ساری کائنات ہے جی، سارے آنکھوں بند. ایک مشرق تو مغرب تک جاؤ، شمال تو جنوب تک جاؤ، مکہ معظمہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، نجف اشرف جاؤ، کربلا محلہ جاؤ، مسجد صدیقیت جاؤ، مسجد عثمانیت جاؤ، مسجد فروخیت جاؤ، مسجد حیدریت جاؤ، مسجد عسکریت جاؤ، مسجد غوثیت جاؤ، شیعہ دے گھر جاؤ، سنی دے گھر جاؤ، بریلوی دے گھر جاؤ، جتھے جاؤ اللہ دی ساری کائنات قرآن ایک. ساڑھے تے اعتراض ہے، وکھرا وکھرا بے کے نا کرنا چاہتے ہیں. بس شیعہ دا قرآن کوئی اور ہے. شیعہ دا قرآن اور ہے. ایک تا انہوں نے جواب دینا، ایک گل تو انہوں دسنی. ساڑھے تے کی اعتراض ہے جی؟ شیعہ دا قرآن کوئی دلیل ساڑھے کو لے ہے، آدھے ہین قرآن ہو رہے، آج تک وکھایا کسے نہیں. بھائی یہ تو کوئی وکھائے نا، شیعہ خارج وکھائے، مشہد وکھائے، قوم وکھائے، ایران وکھائے، کہ شیعہ مسیح وکھائے بھی اس قرآن نہیں مندے. اس قرآن صرف دکھ ہے، صرف فتنہ ہے، صرف فساد. قرآن اللہ دی ساری کائنات ہے. یہ تو تون دے دیتی دلیل. بھئی یاد کر لو، ایک ہے جے ساتھ اعتراض ہے تو سان بکھاؤ، کسی دا نہ بکھانا. اس گل دی دلیل ہے قرآن ہے ہی ایک کو. یاد ہو گیا جی. ہن دوئی گل جیڑی انہاں دے نال کرنی ہوئے ہیں کہ ساڈا مذہب اتنا محقق ہے، ساڈا مذہب اتنا مدلل ہے، ساڈا مذہب اتنا مضبوط ہے. انہاں تریاں لفظاں دے تو آکھنا چاہیے الحمدللہ. اور جیڑا سندا ہے وہ آتا ساڈا مذہب اتنا محقق ہے، اتنا مدلل ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا محکم ہے، اتنا قرآن و عقل دے مطابق ہے کہ سن اپنے مذہب اتنا ناز ہے کہ اسا اپنا مذہب سولی تے بھی نہیں چھپایا. اسا اپنا مذہب تختہ دار تے بھی نہیں چھپایا. زبانہ کٹ گئے تو مذہب نہیں چھپایا. سولی چڑھ گئے تو مذہب نہیں چھپایا. بیٹا تیرے سنن دی گلاں نوجوان بچے مذہب اسا نہیں چھپایا. سولی چڑھ گئے تو مذہب نہیں چھپایا. زبانہ کٹ گیا تو مذہب نہیں چھپایا. لاشاں چاہیے تو مذہب نہیں چھپایا. اور تو آج دی گال کر دو یزید دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. ابن زیاد دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. ولید دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. حشام دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. منصور دوانکی دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. موتے دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. موتمن دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. متوکل جے ظالم دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. حجاج جے جابر دے سامنے مذہب نہیں چھپایا. اساں اپنا مذہب نہیں چھپایا. اساں اپنا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلافہ نہیں چھپایا. جس اگے چھپایا اس نے بھی لعنت کر دیا، جب ہون چھپائے اس نے بھی لعنت کر دیا. اسا مذہب نہیں چھپایا.
رسول اللہ یا علی تھوڑی سی موڑنوں سینے جگہ دینا اسا اپنا مذہب نہیں چھپایا بسم اللہ نہیں چھپایا انبیاء عباسی دورے نہیں چھپایا اپنی اذان نہیں چھپائی اپنی نماز نہیں چھپائی اپنا روزے دا وقت سیر افطار نہیں چھپایا اپنا احرام نہیں چھپایا اپنے مناسک نہیں چھپائے اسا اپنا اشہد انہ امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع صلی اللہ وخلیفۃ باللفظ نہیں چھپایا اسا اپنا حی علی سارے آنکھوں کو بلا زور دی حی علی امام بارگاہ دی فضا گونجے حی علی تھوڑے دے اور زاؤ حی علی اسا اپنا حی علی خیر نمال نہیں چھپایا نماز نہیں چھپائی اذان نہیں چھپائی اسا مسجد اپنی نہیں چھپائی اسا امام بارگاہ نہیں چھپایا اسا شبیہ نہیں چھپائیاں اسا سونا مولا قاضی سرکار دا عالم نہیں چھپایا اسا اپنا مذہب نہیں چھپایا کٹ گئے مذہب نہیں چھپایا دست بستہ گزارے تھے جو باقی مذہب اسا اپنا نہیں چھپایا تے جو قرآن ساڑھا کوئی ہور ہوندہ چھپاونا اسا وہ بھی کوئی نہیں یاد ہو گیا تو انگلنا جی آگے چلیے ہم قرآن ایک ہے کریم اللہ ایک ہے پاک رسول ایک ہے کعبہ بھی ایک ہے تو مسلمان 73 سے تقسیم ہے تھے ہر کوئی مسلمان ہم بڑے مسلمان ہم ہی مسلمان ہر روز نہیں تو پڑھ سن رہے ہم مسلمان یہ یاد رکھو 73 فرقے مسلمان تقسیم ہیں تو سامنے یہاں آجے بیان واضح نہیں تھی ایک دو کل دور اتنے آپ خود مثال دے دینا صرف توڑا برداشت کرنے میں آف دینا دیوبندی کو پوچھو نا بریلویاں دے بارے توڑا کی خیال ہے وہ تو مشرک ہیں وہ تو قبر پرست ہیں وہ تو رسول پاک نور مند ہیں رسول پاک دل میں غیب دے قائل ہیں حاضر ناظر مند ہیں اکثر مشرک ہیں جو نادے کو پوچھو دیوبندیاں دے بارے وہ کافر ہیں کیوں کافر ہیں وہ نہ پاک رسول نور مند ہیں نہ حاضر ناظر مند ہیں نہ بزرگن مند ہیں انہیں ایک دوے کو دور اتنے کہ ایک دوے نو کافر تو مشرک تو گھٹ سمجھ دے نہیں تو سارے کو رل کے جب پوچھو شیعہ یہ بڑے کافر ہیں ٹھیک ہے سارے ہیں سارے مسلمان دعویٰ اسلام ہے دعویٰ اسلام ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان آؤ جی آؤ بیٹا مسلمان مسلمان قرآن ایک ہے تھوڑے جگہ سفر کرنا ہے انہاں دا اپنا رستہ تو میں اپنے رستے تو دو گلہ دسنا چاہنا لو سرکار میری تھوڑی جی مدد کرو کتھو گل شروع ہوئی ہے کہ قرآن ساری کائنات ہے ایک ساڑھے اعتراض ہے اسا جواب دیتے ہون اگلا مسئلہ جڑا ہے یہ جڑتن ہون گل دسون یہ ہر ذی شعور مسلمان ایتھے تکلیف محسوس کردہ ہے ایتھے کردہ ہے اظہار کرے نہ کرے کردہ ہے جیڑا ذی شعور ہے اس سے نب کے بہر آندہ اللہ بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے پاک رسول بھی ایک ہے کعبہ بھی ایک ہے تو مسلمان 73 ہی سے آج کتنے ایسے آج 73
تو ایک دو لوگ دور اتنے کہ کافر تو مسلم تو گھٹ سمجھتے نہیں. کیوں لکھو تھا مسجد تو مسجد اہل حدیث؟ مطلب اہل حدیث علاوہ کوئی اسٹیج نہ بڑھے. کیوں لکھو تھا مسجد دیوبند؟ بھائی دیوبندیوں تو علاوہ ایسے کوئی نہ داخل ہوئے. لہٰذا تو ناراض ہو گئے. کیوں لکھو تھا مسجد بریلوی؟ بھائی اور کوئی ساڑھے مسجد داخل ہے نہ، یعنی اللہ لی مسجد رہی کوئی نہیں. اللہ لی مسجد نہیں رہی، مختلف نامات ہو گیا مسجدہ. دور 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 آؤ جی دور بڑے. اتنے کافر مشرک کچھ نہیں سمجھتے. پھر اس تو اگلا ظلم دیکھو. ہر فرقے دا خطیب صبح سویرے قرآن کھول دیں، مسلے تے بند ہے، کعبے والے پاسے کانڈ کر دیں، اگو کو سننا اللہ ہوئے نہ ہوئے، سپیکر کھول کے آدھے میری نماز اس قرآن دے نال ہے، میرا روزہ اس قرآن دے نال ہے، میری حج اس قرآن دے نال ہے. تو تو کدی سنے نہیں نہ ہونا کہ بیٹھے تھے مجھ صاحب میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری فقہ، میرے اصول، میرے فروع، سارے بیٹھے آتے ہیں میرے اصول و فروع و نماز و روزہ اس قرآن دے نال ہے. ہندے 73 مثال نال گل واضح ہوندی، بچے چنگا سمجھتے ہیں. جڑا وضو این کر رہے ہیں وہ یہ میرا وضو قرآن نال، جڑا وضو این کر رہے ہیں وہ یہ میرا وضو قرآن نال. میں نہیں پتا صحیح غلط کہہ رہی، یہ نہیں بحث، میں پتا دعویٰ سارے اندر ہے. جڑا مسا این کر دے وہ یہ مسا قرآن نال، جڑا مسا این کر دے تھوڑی سور دیو قبلہ وہ بھی یہ میرا مسا قرآن نال. جڑا پیر پہلے دھوندا وہ میرا وضو قرآن نال، جڑا پیچھے دھوندا، جڑا ایتھے ہاتھ بان کے نماز پڑھدا وہ میری نماز قرآن نال، جڑا ایتھے وہ میری نماز قرآن نال، جڑا ایتھے وہ میری نماز قرآن نال، جڑا کھول کے جڑا دیوں کھلوتے روزہ بھان چھڑدا وہ میرا وقت افطار قرآن نال، جڑے مغرب دی نماز پڑھ کے کھول دیں وہ بھی ساڈا وقت افطار قرآن نال. جڑے حج دے موقع دے موڈا ننگا رکھ دیں وہ بھی ساڈا احرام قرآن نال، جڑے کجی ہوئے ہوں دیں. یہ سارے نقشے حج تے گیا پتہ لگ دیں. حج تے مکے دے وچ اتھے گیا پتہ لگتا ہے کیویں کیویں نماز پڑھی جا رہی ہے، کیویں کیویں جناب احرام بدے ہوئے، پھر پتہ لگتا. سمجھ آ رہی جی؟ میں حدیث دے نیڑے آ گیا. بھئی سارے بیٹھے آتے ہیں میری فقہ قرآن نال، میری شریعت قرآن نال، میری نماز قرآن نال، میرا روزہ قرآن نال، میری حج قرآن نال، میرے اصول قرآن نال، میرے فروع قرآن نال. جڑے مولوی صاحب پورے جوش نال آکھی جا رہے ہیں نا میری فقہ نماز روزہ حج سے قرآن نال ہے، کوئی تو آڈے جو چلا جائے وہ قرآن چاک دے سر دے رکھ کے آکھے کدی یہ بھی دس جو قرآن کہندے نال ہے. آج گل نزدیک لالی میں ایک قد مسئلہ دسنا دے وقت ہوندہ وہی دسنا. بھئی کدی تو مسلح تے پہ کے دسنا قرآن کہندے نال. مولانا صاحب نے ڈھیر سارے حوالے دیتے، او کتاب او کتاب او کتاب، سب نے لکھیا کیا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. ہن میں حدیث دے لفظ دے تھوڑی جی بحث کرنی جیڑی تسیں یاد کر لینی. یاد وہ کرسی جڑا میرے کو سن سی، جڑا بیٹھا اتھے دماغ اتھے نہیں ہے اس کو نہیں یاد کرنی. لفظ کہیں القرآن و علی، آگے علی و القرآن. قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے. جس وقت حضور فرما لیا کہ قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، کل مکمل ہو گئی. گل جب قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو یقیناً علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ. دو دوستان کا نام لے لو، حامد عارف کے ساتھ ہے،
ایک قافیہ جو دہرائے کہ حامد عارف کے ساتھ ہے اور عارف حامد کے ساتھ ہے. پہلا جملہ کافی ہے، بندے سمجھ میں دن جب حامد عارف کے ساتھ ہے لیکن عارف حامد کے ساتھ ہے. جب قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں. اے رسالت ماں بنے صدقے جامد لکھ لکھ سلام کرا. دوسرا جملہ کیوں فرمایا؟ کیا دوسرا جملہ زائد ہے؟ کیا بے مقصد ہے؟ قطعاً نہیں. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دیگا حکمت خالی نہیں، ویجا راز ضرور ہے. راز میں دس دینا کہ تھوڑی اپنی قسمت. پہلے جملے دے گال بھائی جان ہو گئے مکمل قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ، تو علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ. دوسرا جملہ حضور کیوں فرمایا صدقے جامد لکھ لکھ سلام کرنا؟ دراصل حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو میری علی سے پوچھ لینا، جو میرا علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. میں انج کر کے چہرے کھلے ہوئے کھلے. اگر قرآن سمجھ آئے تو میرے علی سے پوچھ لینا، اور اگر میرا علی سمجھ نہ آئے تو لو جی قصیدہ دا آخری مصرع درمیانے جو لفظ ما ہے یہ کی معنی ہے؟ معیت. القرآن ما علی عربی جگہ ما کیا مطلب؟ فارسی قرآن با علی است، با دا کی مطلب قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اردو ساتھ دا کی مطلب قرآن علی علیہ السلام دے نال ہے. چار لفظ ہیں ما با ساتھ نال. کیا مطلب؟ ایتھے لکھ لو سارا دن پر لطف رہو اور پھر جتھے دہراؤ میرے واسطے دعا کرنا. دراصل اس میت کا معنی ہے اتباع کل، یعنی جو کچھ قرآن کہتا گیا وہ جناب علی کرتے گئے، جو جناب علی کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا. جو کچھ قرآن کہتا گیا وہ جناب علی علیہ السلام کرتے گئے، جو جناب علی کرتے گئے. تو آٹے کو کوئی دلیل جمنگے میں 5 ایتاں پڑھ دینا. 5 ایتاں عمل مولا دا پہلے آیت بعد ہے. انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. عمل مولا دا آیت، پھر سارے آخلو عمل مولا دا آیت. لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت رکوع مولا نے انگوٹھی پہلے دیتی. آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون بعد چاہیے. آیہ عمل پہلے. دوسرا شب ہجرت، دشمنہ دا نرغیچ تلوارہ دے سائے تلے بستر پاک رسول تے کدی نے سمن علی مولا علی ستے پہلے. آیت ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ بعد چاہیے. دو سوکھین. تیسری آیت یہ 5 چادر تطہیر تلے پہلے بیٹھے. آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مولا علی بدر احد پہلے لڑے. آیت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص بعد جائی. آخری آیت التماس سے دعا. اس خاندان نے روٹیاں پہلے دیتیاں. روٹیاں پہلے. لو جو ہونا القرآن و مالی دا مفہوم سادے لفظ ہیں تو ان سمجھ آ گیا کہ جو قرآن کہتا گیا وہ مولا علی کرتے گئے، جو مولا علی کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا. ساڑھے ایک بزرگ صاحب علم گزرن انہوں دا بڑا مشہور ایک جملہ
وہ تسا بھی یاد کر لو. وہ آدھے ہیں کہ اگر قرآن حیات انسانی میں ہوتا تو جناب علی ہوتے، اور اگر جناب علی حیات کتابی میں ہوتے تو قرآن ہوتے. جو کچھ قرآن نہ لوئے وہ کچھ اہل بیت نہ لوئے. قرآن دیاں صورتاں نال صورتاں نہ رہیاں اقرا پہلی سورت تیسرے پارے 3ویں پارے قرآن دیاں صورتاں نال صورتاں نہ رہیاں، اہل بیت دیاں قبراں نال قبراں نہ رہیاں. اے جی جس چیز دی ہائے نکلی ہے نا ایو مجلس نے ایتھے درد ہوئے تا ہائے نکل دی، ہائے تھوڑی جی ود جائے تو مڑ آنسو نکل دا، اس تو ہور کام بدے تے بدے ماتم کر دے. ٹھیک ہے، ہائے کی دی نے الحمدللہ. پھر میں آتا قرآن دیاں صورتاں نال صورتاں، وارثاں دیاں قبراں نال قبراں. میں گن دینا تو زوار میرے نال سفر کریا ہے. کت مدینہ، کت کربلا، کت کوفہ، کت شام، کت سامرا، کت مسیب، کت ہلا، اور کت مشہد کس قوم، اور جنگلہ جو رول گئی سین دی اولاد. قرآن و نیسیات چاہیا گیا، چاہیا انکار کوئی نہیں کر، چاہیا وارثاں دے سرن و نیسیات چاہیا گیا. قرآن و تیرہ دا نشانہ بنایا گیا. دو وارث کدی نہیں بھول سکتے، ایک دے جنازے تے تیر، دوے دا تیرہ تے جنازہ. ایک دے جنازے تے تیر. قرآن مجید و نظر آتش کیتا گیا، وارثاں دے گھر ساڑے گئے. کیوں جی ساڑے گئے نہیں ساڑے گئے؟ ترائے اکاں لگیاں، ترائے اگ پڑھ لینی سوکھی ہوندی، سن لینی سوکھی ہوندی، سن کے این چپ کر رہنا بھی سوکھ ہوندا، اگ نبھاونی بڑی اوکھی ہوندی. 28 سفر حضور دنیا تو ٹورے، ان پیچھے کر رہا پیچھے 28 سفر حضور دنیا تو تشریف لے گئے، اوکھے سوکھے دفن بھی ہو گئے. سات ربیع الاول دیا نامے دے آڑے میرے سر تے قرآن رکھ لو. تدفین رسول تو بعد نامے دے آڑے بی بی دے دروازے تے آگ لگ دے. بلکہ اگر میں تجھے اجازت دے ہو میں تھوڑی انداز بدل کے گال کر لوں تاکہ سنی شیعہ گال سمجھن. تو سمیں دوست اج بے کے گال کر لو، لمبی نہیں ہونی. 5 معصوم ساڑھے جنت البقیع ایک دفعہ نے. جنت البقیع کتے؟ مدینے ہر کوئی بہندہ آنکھ کو رہا، کربلا کوئی نجف کوئی تو مدینے ہر کوئی بہندہ. 5 معصوم ساڑھے جنت البقیع ایک دفعہ نے. انہا 5 دے 6 دکھ ساجے. رومن نامی آوے ان تاریخ سمجھ کے یاد کر لے. 6 دکھ انہاں دے ساجے. کربلا لے دکھ وکرین، شام آلیں دے وکرین، ہلے آلیں دے وکرین، بیٹا مسیب آلیں دے وکرین، کازمین آلیں دے وکرین، کوفی آلیں دے انہاں دے دکھن سارے. آنکھوں نظر آ اے ہینوی مدینے
چھے دکھ انہاں دے ساجے پہلا دکھ انہاں دا یہ ساجے نے کہ انہاں پنجاں تے اپنے گھر ظلم ہوئے میں کیا کہے جی انہاں پنجاں تے رب تھوڑا ترٹ گیا پنجاں تے اپنے گھر ظلم ہے کربلا پردیس ہے شام پردیس ہے بیٹا بغداد پردیس ہے انہاں تھے ظلم ہوئے پردیس ہے ہین بھی اپنے گھر جتھو دے بادشاہ ہے جتھو دے مالکن گھر ظلم ہوئے ہون میں گرنے میں جی بی پاک امام حسن علیہ السلام چوتھے پنجویں چھویں امام دفن ہیں سید جڑے بیٹھے ہو نا انہاں جملہ تے ٹھڈا سا ضرور بنے ہے آنسو نہ بھی آوے 3 گھنٹے بابے تو بعد دربار کھڑی رہی تا مدینے ہاتھ تازیان نہ لگا تا مدینے پسلیاں ترٹیاں تا مدینے 7 چادرہ کفن ملے تا مدینے جنازے 7 بندے تا مدینے 40 قبرہ بڑیاں تا مدینے شرع کسے دی نہیں کیتی ہر کوئی آپے سمجھے 2 کفن بنے تا مدینے کہہ دے جنازے دے تیر لگے تا مدینے گھروں نکلے جنازہ پچھا بلیا تا مدینے بھینا جنازے تیر چھکے تا چوتھے پنجویں چھویں امام نو زہر ملیا تا مدینے اے پہلا دکھنے ناندہ پہ نہ تھے اپنے گھارے ظلم ہوئے توڑے چہرے ویکھ لما میں کس آنکھیں آنسو ہے دوسرا دکھنا دے سا جانے انہاں دی قبرہ تے بلڈوزر پھر گئے کی انہاں پنجاں دی قبر تے میرے اللہ رحم کری انہاں پنجاں دی قبر تے بلڈوزر پھر گئے انہاں پنجاں دی قبر تے بلڈوزر پھر گئے آؤ جی آؤ آؤ کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل پہلا دو کیسا جی تو ان بھول گیا کھارے ظلم ہے دعا تو آنو کوئی بندہ دسے نا بچہ بھی توڑے دادے دی قبر تے فلانا بندہ بٹا ماری ویدہ تو گھر بان کی معاف نہیں کرنا کتنے ازادانا میں آکھے ہے پہ نہ پنجاں دی قبر تے بلڈوزر پھر گیا توڑا دھاک بڑھتا ماتم کرنا ہائے تو تھوڑے مندیاں کی تھی تیسرا انہاں دے دکھ ساجہ نے انہاں پنجاں دی قبر تے چھاں کوئی نہیں چوتھا تو کہ نہ دے ساجہ نے انہاں پنجاں دی قبر تے راتی روشنی کوئی نہیں دیو نو دھوپے راتی نہیں رہے میرے نال ایک بری آخر شاید آنسو تا رہے دیو نو دھوپے دیو نو دھوپے راتی نہیں رہا جڑے اے شیعہ تے لیا سورس تیرے اگلے دو دکھ سنے تے ایتھے ہاتھ رکھ کے سنے انہاں پنجاں تے قبر تے رومن کوئی نہیں دیندہ اوہ کربلا راج کے رو لو شام راج کے رو لو کیوں بھائی مشہد راج کے رو لو ہین بھی مدینے قبر دے رومن کوئی نہیں اور تیسرا دکھ نہ دے ساجہ نے انہاں پنجاں اپنے گھر نو آگ لگ دی رٹھی آگ میں تو ایک دس لئیے یہ آگ بی بی پاک ڈٹھی امام حسن علیہ السلام اسے نے 7 سال دیا انہاں ڈٹھی امام حسن مولا دی ایک روایت ہے پڑھ دینا کہ مولا مدینے دی ایک گلی چو گزر دینا میں بڑا مطمئنہ مولا حسن علیہ السلام 7 سال تو لے کے زندگی دے آخری دن تک مدینے دی ایک گلی چو گزر دینا ادھے وید دینا نظر پہ جا تو رو پہن دیا
میں مڑ درانا ایک میری شاید تو ناس اتارا ہے مولا اس گلی دے روید دے نان اور گزر دے نان نظر رو پاؤں ایک دن صحابی پوچھے مولا من بڑا سوکے پڑھنا رہ دیا ایس گلی در وید دے بھی نے اس جو گزر دے نے تے مولا ویکھو تو رو پاؤں دے ہو امام رو پہ رو قدر اس گلی جو میں بندیاں نو بھج دے آن دے نٹھا جنہ دروازے تے آکے میری ماں نو مارے آئی اس گلی تو میں بندیاں نو آن دے آن نٹھا جنہیں دوڑ دے آئے تو میرے دروازے تے آکے جنہ ساڑھی ماں نو مارے آئی میں اس گلی جو کی میں گزرا میرا دل کی میں برداشت کرے اے آگ ڈٹھی امام حسن رضی پاک چوتھے پنجویں امام کربلا ڈٹھی چھویں امام دی ساری اولاد مدینے ادھی راتے ستی پہ آئی ادھی راتے چواں پاسے گھر نو آگ لا دیتی انہا گلہ تے رویا کرو ہے کی دی کرو اگر دسیا کرو تاریخی حقیقتاً چواں پاسوں ستی اولاد ہوئے نکے بچے آسے پاسوں آگ لگ جائے کیوں جی حالت کیوں ہوندی آگ لگ گئی مولا دھیاں پترہ نو چاہ چاہ کے نا حال مر جاؤں آگ جو بار لے آ رہے ہیں تے ایک دھی آکھیا بابا انہیں ساڑھے گھر نو آگ لا چھوڑی فرمیدن میرے پترے پہلی نہیں ہے تری آگ ہے پہلی جو مدینے لگی آئی دوئی کربلا لگی تری آج لگی اگلی جڑی گال امام کی تینوں سن لو تو اتھوں میں ایک جملہ مسائب دکے پڑھنا 2-3 منٹ میری حاضری تمام ہے دعا میرے واسطے کرے میں توڑے واسطے کرسا امام فرمیدن آگ نہ لائیے پر میں تو انہوں آگ کی جو چامان اللہ توڑا بابا موجود ہاں سمجھانے لے بندے سمجھ دیں نا تو اسے کناں دے رومن دی آواز سنی ہے انہاں ہی سمجھیا نا بھائی میں تو انہوں آگ دی چامان اللہ توڑا بابا موجودہ نالے توڑیاں چادرہ کسے نہیں لٹیاں نالے توڑے دور کسے نہیں لائے تے فرمیندن جڑی کربلا لگی آئی چامان اللہ ہی کوئی نہیں آگ وہ چامان اللہ ہی کوئی نہیں احتیاط چاہو دو دعاوہ منگو میں ایک وین پڑھ کے جاتا چاہو ہاتھ سار تو بلند کرو وہ ہاتھ اور بلند کرو اس واسطے ہاتھ چوائن بکلنا بندہ غافل بیٹھا شاید ذہن مجلس چاہ جائے ان تھوڑا جی آنسو نصیب ہو جائے دلوں دعا منگو جس گھر پیمان واسطے پانی نہ برے شالا اس گھر آگ نہ لگے جنہاں دے گھر تریے دیڑے دا پانی کوئی نہیں جنہاں بچے دے منہ کھلے ہونے بند نہیں ہوندے جنہاں دے بند ہو گھر کھل دے نہیں آگ لگ گئی کیا کرے سے اور دوئی دعا مانگ کہتے ٹھک رہے ہیں جیتے چھڑاوڑا لگ کوئی نہ ہوئے سالہ لٹن کوئی نہ ہے جنہاں دے بوئے تھے جنازے جنازے اے بیٹا جنہاں دے بوئے تھے جنازے انہاں لوٹ پہ گئی کیا کرے سے 2 منٹ اور پڑھنا جے رومن آوے تنجے رونا ہے جی میں جنازہ پہ اٹھتا ہوں اللہ نہ کرے کسے مستور نو لوٹ پوے سارے آنکھوں دھیاں لے ہو اللہ نہ کرے کسے مستور نو لوٹ پوے اگر لوٹ پہ ونجھوں نے سجڑ یاد آندے صدقے جاؤں دیگر لے بی بی دے دروازے دے جڑے لے لٹنا لے آئین بی بی نانے نو یاد نہیں کی تھا بی بی بابے نو یاد نہیں کیتا قطع اور بھراواں دیاس اور کسے بھرانو یاد نس کیتا فرات دے منہ کر گیا دیئے سلطان وفا دی دنیا نا ایک پوچھ دیئے بھین سلائے آش مر گیا ہے در خیمے دے تری بھین دی لٹے نر دائے بڑا دکھی بینے دی ہونے کہڑے ویر کو ساٹھ گئی بھین دا دل گھبرائے جے لہ گئی چادر
میں اجڑی دی مر ویسیا آن دی. اے تو 7 جناب عباس نے وڈی سین مارے, ایک چھوٹی سین بھی 7 مارے تے اجازت 4 سالہ دی سیدادی کان زخمی دا دامن جلے ہویا. کی میں سمجھاواں کان زخمی دا دامن جلے ہویا. اللہ جنے کی میں خیمے دروازے تے آئی رخ کیتا چاچے غازی دی لاش والے پاسے ایڈا دکھی بہن کیتا جناب عباس دی لاش دے ٹکڑے تڑپے 7 مار گیا تھی آ نیندر گئی اسا اجڑ آ نیندر گئی اسا اجڑ اللہ 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 القوم الصالحین.